بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب احادیث کلمہ طیبہ غیب کی باتوں پر ایمان سے پڑھا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 127 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال ابو بکر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ قد شبت قال شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما تساءلون وإذا الشمس كبرت۔ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر بڑھاپا آ گیا، یا رسول اللہ آپ پر تو بڑھاپا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما تساءلون اور سورہ اذا الشمس كورت نے بوڑھا کر دیا۔ کیا مطلب سوروں نے بوڑھا کر دیا؟ فائدہ بوڑھا اس لیے کر دیا کہ ان صورتوں میں قیامت اور آخرت اور مجرموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بڑا ہولناک بیان ہے۔ حدیث نمبر 128 کافی لمبی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے حضرت خالد بن عمیر عدوی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں میں بیان کیا۔ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا بلا شبہ دنیا نے اپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا اور پیٹ پھیر کر تیزی سے جا رہی ہے، اور دنیا میں تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، جیسا کہ برتن میں پینے کی چیز تھوڑی سی رہ جاتی ہے اور آدمی اسے چوس لیتا ہے۔ تم دنیا سے منتقل ہو کر ایسے گھر کی طرف جاؤ گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے جو سب سے اچھی چیز یعنی نیک اعمال تمہارے پاس ہیں اسے لے کر تم اس گھر کی طرف جاؤ۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا جو 70 سال تک جہنم میں گرتا رہے لیکن پھر بھی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم یہ جہنم بھی ایک دن انسانوں سے بھر جائے گی۔ کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہے؟ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازوں کے 2 پٹوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جنتیوں کے ہجوم کی وجہ سے اتنا چوڑا دروازہ بھی بھرا ہوا ہوگا۔ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 آدمی تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ ہمیں کھانے کو صرف درخت کے پتے ملتے تھے جنہیں مسلسل کھانے کی وجہ سے ہمارے جبڑے بھی زخمی ہو گئے تھے۔ مجھے ایک چادر مل گئی تو میں نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھے کی میں نے لنگی بنا لی اور آدھے کی سعد بن مالک نے لنگی بنا لی۔ آج ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر بنا ہوا ہے۔ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا بنوں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں چھوٹا ہوں۔ نبوت کا طریقہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ بادشاہت نے لے لی ہے۔ ہمارے بعد تم دوسروں کے گورنروں کا تجربہ کر لو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیب کی باتوں پر یقین نصیب فرمائے۔